العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ سود دگنا تگنا کر کے، واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ سورہ بقرہ کے اندر تفصیل سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سود سے بچ جاؤ۔ میرا پیغام پہنچنے کے بعد بھی جو سود کا کام کرے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور جو اس سے پہلے کر چکے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ انہیں معاف کرے یا سزا دے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہاں پر پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود سے باز آ جاؤ، اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر آمادہ کرتے ہیں، اور اللہ کریم جنت کا شوق دلاتے ہیں اور اپنے وعدے یاد دلاتے ہیں کہ اگر سود سے بچ جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو میرا یہ وعدہ ہے کہ تمہیں اتنی اتنی نعمتیں ملیں گی۔ تو یہاں پر غزوہ احد کا واقعہ چل رہا ہے، اچانک بیچ میں اللہ کریم سود کی بات لاتے ہیں، پھر وہاں سے جنت کا تذکرہ، پھر غزوہ احد شروع ہو جاتا ہے۔ تو غزوہ احد میں ظاہری طور پر جو شروع میں شکست آئی وہ بھی دنیا کی محبت تھی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم جیتیں یا ہاریں تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اب جب فتح ہو گئی، سارے مال سمیٹنے لگے تو انہوں نے کہا ہم بھی سمیٹیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ مال کی محبت، یہ مال کی لالچ انسان کے اندر بخل اور بزدلی اور طمع اور لالچ پیدا کرتا ہے، اور جو سود ادا کرتا ہے، جو سود ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر حسد، کینہ، بغض اور دشمنی بھر آتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں جنتی بندے کے دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اوکے، صاف ہونا چاہیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وقتی طور پر اگر یہ نعمتیں چھوٹ بھی جائیں تو آئندہ کے لیے میرے پاس بے شمار نعمتیں ہیں کہ تم یہ چھوٹنے کا تمہیں غم ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور تم ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وہاں پر مسلمانوں کی غلطی کا آگے چل کر اللہ تعالیٰ تذکرہ کریں گے، جو ظاہری طور پر مال کی محبت آئی تھی، اور پھر خود ہی اللہ کریم فرمائیں گے کہ میں نے معاف کر دیا، میں نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ مت کوئی اس غلطی کا تذکرہ کر کے پھر پروپیگنڈا شروع کر دی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ تو دیکھو، جب بھی کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہے تو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، بہاریں آتی ہیں، امن قائم ہوتا ہے۔ جب وہ نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی لعنت برستی ہے، پھر لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں، پھر یہ امن ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نہیں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو تم اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جیسی ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو؟ معافی مانگو۔ اور سب سے بہت سارے استغفار منقول ہیں، اور سب سے جو بہترین ہے، صبح و شام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے، اور پھر فرمایا جو صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے شام سے پہلے اگر وفات ہوگی تو انشاءاللہ جنت میں، اگر شام کے بعد کوئی پڑھ لیتا ہے صبح سے پہلے وفات ہوگی تو انشاءاللہ جنت میں۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، انت خلقتنی، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام، وانا علی عہدک ووعدک، میں تیرے وعدے اور عہد کے اوپر قائم ہوں۔ آگے فرمایا اے پروردگار جو میں عمل کر رہا ہوں ان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آگے فرمایا ابو لک بنعمتک علیہ، پروردگار تو نے میرے اوپر بے شمار نعمتیں کی، میں ان کا اقرار کرتا ہوں۔ علیہ ابو بذنبی، اور مجھ سے گناہ بھی ہوتے ہیں،
نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی مجھے معاف نہیں کرتا۔ جب یہ بندہ کہتا ہے نا تو اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو میرے بندہ بے شک مجرم ہے لیکن اسے یقین ہے کہ معاف کرنے والا میں ہوں، میرے سوا اور کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو آگے فرمایا جلدی کرو، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام